بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی۔ ایک صاحبزادے کی ولادت حضرت ماریہ قبیطہ سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 فرزند پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیوں سے افضل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے سب کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ دونوں جہان کے سردار کی سب سے لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہ شرمائیں گے جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہیں؟ بہرحال اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسری اولاد یعنی بیٹے زندہ نہ رہے۔ صرف دختری اولاد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد باقی رہی ہے۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہ رہ سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آئیں اور حضرت حبشہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے بعد ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سے کرا دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذوالنورین ہوا۔ سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں، سیرت کی معتبر روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی ان کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمیہ، عائشہ، حفصہ، زینب، ام سلمہ، زینب بنت حجش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ۔ یہ 11 ہیں، جن میں سے 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور یہ اجماع امت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سکران کے نکاح میں تھی، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، 6 سال کی عمر میں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا؟
اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد رہے ہیں۔ صرف ایک حضرت عائشہ کنواری دوشیزہ تھی جس سے آپ نے نکاح کیا، باقی ازواج مطہرات میں کثرت طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کی تھی۔